الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. اللہ نے انسان کے اندر ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان جلد باز ہے. انسان کیا ہے؟ جلد باز. اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی. ایک جلد بازی شریعت میں پسندیدہ ہے، وہ ہے نیکی میں جلد بازی سے کام لینا، یعنی سستی نہ کرنا. اور ایک جلد بازی وہ ہے جو چستی کی بیس پہ نہیں ہوتی بلکہ خواہش نفس کی بیس پہ ہوتی ہے، کہ سوچنا سمجھنا نہیں، جذبات سے کام لے کے بس جلدی جلدی فیصلہ کر لینا. یہ جلد بازی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تعریف کی کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے، الحلم والانا. تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہے، بردباری ہے، اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہو، تم جلدی میں نہیں کرتے. تو اللہ کہتے ہیں انسان کے اندر ایک فالٹ کیا ہے کہ وہ فیصلے کرنے میں، عمل کرنے میں کیا کرتا ہے؟ جلد بازی سے کام لیتا ہے. کوئی گناہ دیکھے گا، اس کے انجام نہیں دیکھے گا، بس کر گزرے گا. یہ جتنے نشئی ہیں یہ جلد بازی کی وجہ سے ہی نشے کی عادت پڑی نا. آج کل یونیورسٹیوں میں نشہ بہت پھیل رہا ہے. کیا ہوتا ہے، کوئی کلاس فیلو کہتا ہے یار یہ آئس لے لو، اس سے آپ ریلیکس ہو جاؤ گے، ٹینشن ختم ہو جائے گی آپ کی، اور پڑھائی میں دل لگے گا. جب اچھے نمبر سے پاس ہو پھر چھوڑ دینا. اب بھائی آپ یہ کام کر رہے ہو، آپ 20 لوگوں سے مشورہ کرو، ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یار یہ کرنے کا کام بھی ہے یا نہیں. سمجھدار لوگوں کے پاس وہ بتائیں گے بھائی جنہوں نے بھی یہ لیا زندگی برباد، موت کے بعد ہی پھر یہ چیز چھوٹے گی. اور چھوٹ بھی جاتی ہے لوگوں سے، بہت ٹینشن ہوگی. لیکن جلد بازی میں کیا ہوگا؟ زنا کرنے والا کیا کرتا ہے؟ ابھی کر لو، بعد میں توبہ کریں گے، دیکھیں گے. اس کے بعد جو چپکتا ہے نا گناہ، وہ 100 بار توبہ کرتا ہے، 100 بار توبہ توڑتا ہے. شادی کے بعد بھی عادت نہیں چھوٹتی، بڑھاپے تک کرتا رہتا ہے، پکڑا جاتا ہے، بچوں میں بدنام ہو جاتا ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی اولاد میں، نہ بیوی کی نظر میں، سب برباد کر دیا اپنا. اور ایک وقت کے بعد زنا کی طاقت اور قوت ویسے ہی ختم. وہ اللہ نے چھڑوا دیا، اب ثواب بھی نہیں مل رہا، یہ اپنی مرضی سے تھوڑی چھوڑ رہے ہو، تو طاقت ہی ختم ہو گئی. تو لیکن کیا ہے، بس کر لو یار، بعد میں دیکھا جائے گا. یہ ہے غصہ آیا ایک دم جاری کر دیا، اس کے انجام نہیں دیکھ رہا. طلاقوں میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ. ابھی تو غصہ ہے، طلاق نکالو، بعد میں دیکھیں گے. بھائی بعد میں تھوڑی دیکھا جائے گا. بھائی کیوں جلد بازی سے کام لے رہے ہو؟ کنٹرول کرو اپنی زبان پہ، بعد میں سوچ لینا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا. تو یہ سارے دنیا میں فسادات، آپ کو پتا ہے جنگ عظیم جو شروع ہوئی تھی نا، پہلی یا دوسری، وہ بھی کسی نے جلد بازی میں کسی بادشاہ کو اڑا دیا تھا. مجھے ملک کا نام نکل گیا، انہوں نے پھر کسی اور کو اڑا دیا. صحیح ہے نا؟ جلد بازی میں یہ نہیں دیکھا کہ یار ہم جب اڑا رہے ہیں تو پھر آگے اسے پھر تیسرے کو اڑا دیا، اسے چوتھے کو اڑا دیا، پھر وہ اس کا اتحادی بن گیا، وہ اس کا اتحادی بن گیا. سب ملک توپے لے لے کے نا ایک دوسرے کو مار مار کے، مار کھا کھا کے سب کا بھوسا نکل گیا تھا، پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری میں بھی. اتنے لوگ مرے، اتنے مرے، ملکوں کا دیوالیہ ہو گیا. اگر جلد بازی سے کام نہ لیتے تو جو ملک جنگ میں نہ پڑتا، جو جنگ میں اس پہ اٹیک ہوا ہے وہ تو مجبوری تھی، بہت سو نے تو بلا وجہ جنگ میں کود پڑے، اور ان کی بھی ایسی کی تیسے. امریکہ تبھی تو اتنی بڑی پاور بنا ہوا ہے، امریکہ پڑا ہی نہیں اس جنگ میں. انہوں نے بولا تم تماشا دیکھوں گا، تم کھیلو، ٹھیک ہے نا. وہ نہیں آیا، وہ بالکل اینڈ میں آیا ہے. جب جاپان کو دیکھا نا، اس نے بہت اوپر جا رہا ہے اور پوری دنیا کی سپر پاور بننے والا ہے، تو بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی. امریکی بہت دماغ کے ہوتے ہیں، بہت تیز. ابھی پاناما میں امریکہ نے حملہ کیا تھا نا 1979 میں، تو امریکہ نے ان کو بولا کہ ان کی آرمی ختم کی، بولا کوئی خطرہ ہوگا نا ہم جو ہے تمہارا دفاع کریں گے، فوج نہ رکھو. اور پھر بتایا کہ خطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ہم بتائیں گے. پاناما کی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کہہ رہے نہیں خطرہ ہے، ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں نا، کہہ رہے نہیں ایکچولی آپ کو کیا ہے، خطرہ ہے، بہت شدید خطرہ ہے، ہم آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے بھائی نہیں ہے بھائی، مجھے کوئی خطرہ نہیں. کہہ رہے ہم نے جب بول دیا نا، ایگریمنٹ ہوا تھا نا آپ سے کہ آپ کو خطرہ ہوگا تو ہم آئیں گے، اور خطرہ ہے یا نہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ تمہارا باپ بتائے گا. ہمارے بہت شاطر دماغ، بہت دماغ لگاتے ہیں یہ لوگ نا، پلاننگ کرتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ جنگ عظیم میں یہی کیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا امریکہ نے.
जापान ने जल्दबाजी से काम लिया, इलाके पे इलाके फतह हो रहे हैं, वो ये नहीं देख रहा भाई तू एक हद तक आगे बढ़ेगा, दुनिया इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि तुझे लड्डू बना के तू जो जितने मुल्क फतह करता चला जाए। बड़ी बड़ी सुपर ताकतें, रशिया उसको भी बड़ा पावरफुल था, वो बैठे हुए हैं, तो बस कर यार। उसने कहा नहीं ये इलाका फतह, ये इलाका। नतीजा क्या निकला? अमेरिका ने जज्बात से काम नहीं लिया। पहले अमेरिका ने आर्मी भेजी, जब देखा नहीं हो रहा फतह, अमेरिका ने बोला भाई ये फौज तो बहुत ज्यादा हलाक हो जाएगी हमारी, कोई और गेम खेलो। इतने में एटम बम बनाया उसने। फिर जापान को जाके, फिर भी जल्दबाजी में नहीं, जापानियों को जाके समझाया देखो बम है हमारे पास, बहुत खतरनाक बम है, तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फुप्पो याद होती नहीं उन लोग के नानी फुप्पो, लेकिन तुम्हें आएगी याद। तो जापान ने फिर भी जल्दबाजी, वो सोचते तो सही यार तहकीक कर लो, हो सकता है बम हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं जी, नशे में जाए फतह कर रहे हैं। फिर वही हुआ, अमेरिका ने एक हिरोशिमा पे बम गिराया, गलत किया, हम नहीं उसके कायल हैं, इतनी बड़ी तबाही हुई है ना, उनके आर्मी चीफ को फिर भी अकल नहीं आई। लोगों ने बताया भाई कहत से लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। उसने कहा जंगों में ऐसा, तो ये उसके अल्फाज हैं, भाई जंगों में तो ये सब कुछ होता है, नहीं आया। अमेरिका ने बोला ठीक है भाई, तुम्हें तो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा गिरा दिया। दूसरा गिराया तो उसको फिर भी कम वक्त को ना समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने कहा बोले बेटा अब तीसरा आएगा, फिर क्या आएगा, तो पूरा मुल्क की वाट लग जाएगी। फिर ऐसा सरेंडर हुआ है ना जापान, पहले जल्दबाजी ना करता तो ये हाल, अपनी हैसियत देखता ना, ऐसा सरेंडर हुआ है ना अमेरिका के आगे। फिर अमेरिका ने जो पनामा वालों से मुआहिदा किया ना, वही मुआहिदा जापान से, कि देखो अब हम तुम्हारा हिफाजत भी हम करेंगे, और खतरा तुम्हें है या नहीं ये भी कौन बताएगा, हम बताएंगे। अब जापान इतना पोलाइट मुल्क है, उन्होंने कहा जंग नहीं करनी, यू टर्न लिया उन्होंने कहा अब मोहब्बत, पीस, लविंग, जंग वंग नहीं, बम बम नहीं। बहुत जापानी में जो ये जो पैदा हुआ ना, ऐसे शुरू में थोड़ी थे। मैं जापान में ना, मैं हमारे मेजबान के घर में था, एक डाकिया आया, पोस्टमैन नहीं होता, आया हेलमेट उतार के यूं करता है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई? उन्होंने कहा ये यूं 3 दफा झुकते हैं, पूरा यूं यूं करके ना, यूं यूं कर स्पीड से झुका, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हालांकि हम ना उसके पीरो मुर्शिद हैं ना बुजुर्ग हैं उसके लिहाज से। क्या उन्होंने स्कूलों में ना झुकना सिखाया भाई, मोहब्बत, क्योंकि उनको डर था कोई ऐसा ना कोई दोबारा आर्मी में सरफिरा पैदा हो जाए, चीफ दोबारा बदमाशी पे उतरे तो वो फायर पिन ही निकाल दो। फायर पिन समझते हो ना, कलाशनकोव की जब फायर पिन निकाल दो, फिर जितने बड़ी ठुस करते रहो, ठुस की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे पोलाइट, जब काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी के ना गए जापान के दौरे पर, तो उस वक्त पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था। तो काजी हुसैन अहमद जब गए तो फिर जापान के सदर ने कहा कि आप लोगों ने एटम बम क्यों बनाया, कितनी गंदी बुरी चीज है, इससे कितनी दुनिया में तबाही होती है, छी छी थू थू, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूं। काजी हुसैन अहमद ने कहा आप अगर बना लेते ना तो आप पे ये हमला ना होता। आप पे हमला इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास जो है अमेरिका ने एटम बम बनाया है, वो तो अमेरिका नहीं बनाता, कोई और बना लेता। आप पे हमला इसलिए हुआ है कि आपके पास एटम बम नहीं था, अब हमारे पास बम है। वो किसी ने कहा ना बम है, उसने कहा तेरी अम्मा कौन सी कम है, खैर तो अब आपके पास बम है, हमारे पास अब बम है, हम किसी पे एटम बम चलाएं ना चलाएं, लेकिन अब हम पे कोई दुनिया की ताकत इंशाल्लाह एटमी हमला नहीं कर सकती। उनको पता है जब एटम बम गिराएंगे तो फिर तो ये एटम बम चलाना पड़ेगा इनको, मजबूरी है इनकी। तो अब दुनिया में हम एटमी हमले से हम कम से कम महफूज हो गए। तो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। तो देखो जापान ने जल्दबाजी की थी, अगर शुरू से ही तमीज से चलते रहते तो यूं नहीं होता, 3 दफा नहीं झुकते, कम से कम बस इतना जितना गोरे करते हैं, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। अब वो तो झुके ही जा रहे हैं, बस सरदा करना रह गया। इतने पोलाइट बन गए ना कि पिन ही क्या हो गई है, खत्म। और अमेरिका, उनकी सारी मईशत अमेरिका के कंट्रोल में है। वरना जापान जो चीजें बनाता है इकोनॉमिकली, जापान को तो दुनिया की सुपर पावर होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ऐसी पाबंदियां लगाई हुई हैं। हमारे एक रिलेटिव थे उसमें शिप में कैप्टन, तो उन्होंने बताया कि जब शिप में हम जाते हैं तो ऐसा होता है कि अमेरिका ने कहा तुमने इतनी चीजें मुझसे खरीदनी है बिला वजह, जापान को जरूरत नहीं है फिर भी खरीदनी है। कह रहा हमारा जहाज पहले अमेरिका से जापान जाता है, वो चीजें लेके फिर जापान से वापस आता है, ठीक है ना। एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि तुमने हमसे इतना माल खरीदना है। जापान को जरूरत नहीं भी है, जापान का बाप भी खरीदेगा।
وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے بھائی, میرے گندم بہت ہے. امریکہ کہے گا ہماری ضرورت ہے, گندم تم خریدو. یہ ایسے ہی جیسے کسٹمر کو آپ جا کے بولو تم مجھ سے 4 روٹیاں خرید, وہ کہا بھائی میرے جو پیٹ بھرا ہوا ہے, کہہ رہا ہے تیرا باپ بھی خریدے گا. تو کتنی بڑی بدماشی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ جلد بازی سے کام نہ لیتا جاپان, شروع میں یہ اعتدال سے چلتا رہتا تو یہ حالات نہ ہوتے. بہرحال یو ٹرن لیا, کسی ایک جگہ ٹک گئے, وہ ترقی کی ان لوگوں نے. لیکن بالکل اب جنگ ونگ کی جاپان بات ہی نہیں کرتا. ان کے نصاب میں یہ چیز, پہلے ان کے نصاب میں امریکہ سے دشمنی تھی, اب امریکہ نے وہ بھی نکلوا دی ہے. اب ان کی جو نئی جنریشن ہے وہ امریکہ سے محبت کرتی ہے. امریکہ نے, یہاں بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی ہے. امریکہ نے یہ نہیں کیا کہ اب جو ہے نا ان کو میں بولوں کہ امریکہ سے محبت کرو. امریکہ کو پتا تھا ابھی تازہ تازہ بم گرا ہے, 40-50 سال تک یہ اس زخم کو بھولیں گے نہیں. ابھی نہیں, ابھی ان کو مجھ سے نفرت کرنے دو. آہستہ 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 ان کے سلیبس میں تبدیلی کروائیں گے ہم. تمیز سے جا کے تبدیلی کروائی 40-50-60 سال کے بعد جا کے. اور اب میں دیکھ کر آیا ہوں نئی جنریشن امریکہ زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے, امریکہ ہمارا دوست ہے. ان کو پتا تھا پرانوں پہ نہیں ہو سکتا بھائی, انہوں نے تو بم کے اثرات دیکھے. تو یہ ہے میچورٹی. دنیا میں کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے نا تو کچھ میچور پنا اس میں ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ چیز اپنے اندر سے نکالو. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, انسان جلد باز ہے, اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. اسی جلد بازی کا ایک اظہار کیا ہے, اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کرتا ہے, ہاں ہو ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے. حالانکہ جب مصیبت پہنچی ہے صبر سے کام لینا چاہیے, جلد بازی سے کام نہیں لینا. یہ سوچنا چاہیے بھائی اس مصیبت کے اسباب کیا ہیں, کیوں پہنچی ہے یہ مصیبت, وجہ کیا تھی, تاکہ میں آئندہ اس اسباب کو دور کروں. اکثر لوگ غم میں وہ کام کر لیتے ہیں جس سے غم کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ, ایک آدمی کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا نا, ٹانگ میں زخم ہو گیا, بہت تکلیف. اب اس تکلیف سے برداشت نہ کر کے اس نے بلیچ پی لیا احتجاج میں نا. وہ تکلیف کے بجائے اس سے بڑی تکلیف شروع ہو گئی. بلیچ پی لیا یا پتہ نہیں کیا پی لیا, تیزاب پی لیا. وہ جو عذاب بنا ہے اس کے لیے الٹیاں کر رہے, بچاؤ مجھے بچاؤ, چیخ رہے, چلا رہے. صحیح ہے نا. ابے تو سوچا نہیں ہے کہ اس سے یہ پینے سے کیا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی, ایک کے بجائے دوسری تکلیف شروع ہو گئی. اکثر لوگ اپنا سر پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو پیٹ رہے تاکہ سامنے والے پہ اثر ہو. سامنے والا بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. تم خودکشی کرو گے نا کہ سامنے والا ترس کھائے گا, 1-2 دن سے زیادہ روئے گا نہیں. وہ کسی کے پاس فالتو ٹائم, لوگ باپ کو بھول جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتے ہیں, تم کس کھیت کی مولی ہو. خودکشی کرنے والا اسی نیت سے کہ میں جب مروں گا تو میری ماں کو خیال آئے گا, واقعی اس کی شادی یہاں کرا دینی چاہیے تھی. اکثر یہ عاشق لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باپ, میرے باپ کہے گا واقعی, اور میری محبوبہ کہے گی واقعی سچا عاشق تھا. تیری محبوبہ کہے گی 3-4 دن کہے گی, اس کے بعد غفار بھائی سے شادی کرے گی. وہ اس کے غفار بھائی نہیں ہوں گے, تیرے بھائی ہوں گے. شادی کرے گی اور بھول بھلائیاں ہو جائے گا. ونس اپون اے ٹائم ایک عاشق تھا جو کھمبے سے لٹک کے مرا تھا. کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. یہ خودکشی کرنے والا ایموشنل بلیک میلنگ, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. ہر بڑے سے بڑا غم انسان بھول جاتا ہے. غموں کو یاد رکھتے نے تو سارے ہی مر چکے ہوتے اب تک. تو وہ جہنم میں جل رہا ہوتا ہے خودکشی کرنے والا, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہوں دنیا کو. اکثر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, میں جا رہا ہوں. وہ ایک آئے تھے نا انڈیا سے ویڈیو, میری ساس نے ظلم کیا, میں جا رہی ہوں سمندر میں کودنے کے لیے. بھائی تو کود گئے تو تیری ساس کو تو کچھ کوئی اثر نہیں پڑا ہوگا اس سے. الٹا تو نے ساس کو تو اللہ شاید بخش دے کہ تجھ پر جو ظلم کیا, تیری سزا تو اس سے بھی بڑی ہے. تو بھاگ جاتی وہاں سے بھائی, کچھ بھی کر لیتی. یہ تھوڑی کرنے کا کام تھا. تو یہ سارے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں, جلد بازی. جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں جلد بازی میں دانت توڑ دیے, اب بعد میں بیٹھے ہوئے کہ اب کیا کریں, قتل ہو جاتے ہیں. میرے پاس کتنے کیس اس طرح آئے ہیں, غصے میں بندہ مار دیا, بعد میں اس وقت تو بڑے بہادر بنے ہوئے تھے, اب ہم ڈرتے ورتے نہیں. اس کے بعد جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں, وہ بھائی ترس رہے ہیں یار کسی طرح میں نکال دو, ہم نے غلطی کی, کاش ہم یہ نہ کرتے. عذاب میں آ گئے وہ. تو اس لیے بھائی یہ دنیا میں سارے جرائم کس بیس پہ ہوتے ہیں, جلد بازی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیشہ, دیکھو صلح حدیبیہ میں کیسی نبی نے شرطیں مانی ہیں ان کی. کیوں, آپ دور کو دیکھ رہے تھے, آپ کو پتا تھا یہ خود ان شرطوں پہ قائم رہ نہیں سکتے.
معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹے گا اور یہ ساری شرطیں کل عدم ہو جائیں گی. ابھی جنگ کو روکو کسی طریقے سے. کیسی مانی ہے ان کی شرطیں. تو یہ میچورٹی ہم سب کے اندر ختم ہو چکی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچائے جو ہماری قوم میں ہے. جلد بازی، ہر چیز میں ایک دم میں ایموشنل ہو جانا. ایک چھوٹا سا واقعہ بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے کہ یونیورسٹی میں نا مذہبی جنونی بھی ہوتے ہیں جو جلد بازی سے کام لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے یونیورسٹی، ان کے کسی دوست نے یونیورسٹی میں یہ لفظ کہہ دیا کہ سلمان رشدی بڑا ذہین آدمی تھا اور پھر بھی اس نے کیسی بےغیرتی کی ہے، لعنت والا کام کیا ہے کہ سید الانبیاء کو برا بلا کہا اس نے. اب کوئی مذہبی جنونی بیٹھا تھا، اس نے کہا تو نے یہ کیوں کہہ دیا سلمان رشدی بڑا ذہین آدمی تھا؟ اس کا مطلب تو بڑا ذہین سمجھدار. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میں نے آگے جو جملہ کہا ہے دماغی لحاظ سے ذہین تھا، لیکن کام یعنی اتنے ذہین آدمی کو بھی اتنی عقل نہیں تھی کہ تو نبی کی سیرت کو نہیں جانتا تو. لیکن وہ جنونی تو آپ کو پاگل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے پاگلوں کی کمی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ لڑکوں کو بلا کے لے آیا کہ اس نے کہا کہ سلمان رشدی تو بڑا سمجھدار آدمی تھا. اب کہتے ہیں وہ میرے پاس لڑکے وڑکے جمع ہو گئے. وہ دوست واقعہ سنا رہا ہے نا کہ اس دوست کے پاس لڑکے جمع ہو گئے اور بولا کہ تو یہ بتا کہ تو نے سلمان رشدی کو یہ کہا کہ بہت سمجھدار آدمی تھا، ذہین تھا. کہہ رہے میں نے کہا میری بات تو سنو پوری بات. کہتے ہیں نہیں، ہاں یا نہ میں جواب چاہیے کہ تو نے یہ کہا ہے تو ہاں کہ نہیں کہا تو نہ، ہاں یا نہ میں جواب. کہہ رہے میں نے کہا کہ اگر میں نے جلد بازی سے کام لیا نا اور میں نے کہہ دیا ہاں کہا ہے، کہا تو تھا اس نے، تو اگلا جملہ سننے کی نوبت نہیں ہے کیونکہ یہ مار دیں گے جان سے. ایسے جذباتی ہو کے آئے تھے. کہہ رہے میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا، جھوٹ بول دیا میں نے. کہا پھر یہ کمپلین کیا لے کر آئے؟ کہہ رہے میں نے یہ کہا ہے کہ لعنت ہے سلمان رشدی پر کہ جو اتنا ذہین ہو کے بھی اتنا بےغیرتی کا کام کیا ہے. تو کہہ رہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو نے ذہین تو کہا ہے نا، تو نے ہاں کیوں نہیں بولا؟ کہہ رہے میں ہاں بول دیتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ کہہ رہے وہ جو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے، اگر تم جلد بازی میں ہاں کا لفظ تمہارے منہ سے نکل جاتا نا تو آج تمہاری لاش کے بھی ٹکڑے ہوئے ہوتے یہاں پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مجھے بھی اس بندے کا عمل اچھا لگا کہ یار وہ میچور تھا، اس کو پتا تھا کہ بھائی قوم جذباتی ہے. تو اس نے کہا میں نے لعنت کا لفظ اس نے پہلے ذکر کیا، حالانکہ اصل میں لعنت کا لفظ بعد میں تھا. کہتے ہیں میں نے لعنت سے پہلے کیوں، لعنت ہے سلمان رشدی پر، اس طرح کی بات کو مجھے پورے الفاظ یاد نہیں، لعنت ہے اس کے اوپر کہ ذہین ہو کر یہ کام کر رہا ہے. تو اس میں یہ بھی داخل ہے کسی ڈاکو کو پکڑ لیا، پتہ ہے نہیں کہ ڈاکو ہے یا نہیں، بس آپ لوگ مار رہے ہیں تو آپ نے بھی کوٹنا شروع کر دیا. ایسے بے گناہ لوگ قتل ہوئے اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں بچائے. قرآن میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے جلد بازی کو اچھے الفاظ میں بیان نہیں کیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.